جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ امام زمانہ کے 313 انصار ہوں گے، تو آیا صرف اور صرف 313 ہوں گے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد امام زمانہ کے انصار کی خصوصیات کون سی ہوں گی، امام زمانہ کے انصار کی کون سی کوالٹیز ہوں گی کہ جو ہم اپنے اندر بلڈ اپ کریں، ہم اپنے اندر وہ خصوصیات لے کر آ جائیں؟ آیا امام زمانہ کے انصار کے اندر خواتین بھی ہوں گی، لیڈیز بھی ہوں گی، یا صرف اور صرف مرد ہوں گے؟ اور یہ انصار کسی ایک خاص جگہ کے رہنے والے ہوں گے یا مجھ جیسا یا آپ جیسے کوئی شخص بھی امام زمانہ کے انصار میں سے ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین السلام علیکم، فجر میڈیا کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ جیسے کہ مختلف ایپیسوڈ میں ہمارے جتنے بھی سوالات تھے اس کے جواب ہم کو موصول ہو رہے ہیں، اس کے جواب ہمیں مل رہے ہیں، اس طریقے سے اس ایپیسوڈ کے اندر بھی ہمیں ہمارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ اور یہ ایپیسوڈ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس ایپیسوڈ کے اندر وہ امپورٹنٹ سوال موجود ہیں، وہ امپورٹنٹ کوشچنس موجود ہیں جس کے جواب میں بھی جاننا چاہتا ہوں اور آپ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ امام زمانہ کے انصار کے بارے میں، امام زمانہ کے مددگار کے بارے میں، امام زمانہ کے کتنے انصار ہوں گے؟ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ امام زمانہ کے 313 انصار ہوں گے، تو آیا صرف اور صرف 313 ہوں گے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد امام زمانہ کے انصار کی خصوصیات کون سی ہوں گی، امام زمانہ کے انصار کی کون سی کوالٹیز ہوں گی کہ جو ہم اپنے اندر بلڈ اپ کریں، ہم اپنے اندر وہ خصوصیات لے کر آ جائیں؟ آیا امام زمانہ کے انصار کے اندر خواتین بھی ہوں گی، لیڈیز بھی ہوں گی، یا صرف اور صرف مرد ہوں گے؟ اور یہ انصار کسی ایک خاص جگہ کے رہنے والے ہوں گے یا مجھ جیسا یا آپ جیسے کوئی شخص بھی امام زمانہ کے انصار میں سے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کون سی کوشش کرنی چاہیے؟ جیسے پرانے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ امام زمانہ کے منتظر کے اندر جو امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے اس کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ تو وہ جب وہ امام زمانہ کا انصار بن جائے گا تو اس کے اندر کون سی خاصیت ہوگی؟ اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ کام جو امام زمانہ کے سائے میں کر رہا ہوگا اس کی ذمہ داریاں کون سی ہوں گی؟ اس طریقے کے اور بھی سوالات ہیں جو ہم آج حجت الاسلام والمسلمین مولانا بلال جعفری صاحب سے موصول کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس طریقے کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور بھی علمی سوالات کے جواب آپ موصول کرنا چاہتے ہیں تو فجر میڈیا کے چینل کو آپ مختلف پلیٹ فارمز پر جو موجود ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا آج کا موضوع امام زمانہ اور آپ کے انصار ہیں۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے، میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوال ہیں، ممکن ہے ہمارے ویورز کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال ہوں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے پہلے سوال کی طرف میں آگے بڑھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کے انصار کتنے ہوں گے، ان کی کوانٹٹی کتنی ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار کے بارے میں ایک بحث ہے کہ بعض لوگ نے اس مقدس اربیلی کا جو خواب تھا یا جو انہوں نے 40 آدمی بلائے تو بعض نے سوچا کہ امام کے 40 ہیں، چونکہ امام چاہتے تھے کہ وہ 40 بلا کے لے آئے اور وہ 40 اگر ہوں گے تو امام نے فرمایا میں ظہور کروں گا۔ تو وہ 40 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کی نوعیت کی طرف اشارہ فرمایا، نہ یہ ہے کہ امام کے 40 ہی یار و انصار ہوں گے۔ ہاں اگر مان بھی لیا جائے تو یہ 313 کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ یہ جنگ بدر کا جو ایک تعداد بتائی تھی انصار میں، وہ اسی کی تعداد میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے یار و انصار قرار۔ ہاں اس میں یہی ہے کہ جو کہتے ہیں خاص الخاص امام کے یار و انصار ہوں گے، جو امام کے مثلا کیا نام ہے اس کے زور بازو یا ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے، 40 ہیں، اور 313 وہ ہیں کہ جو وزراء ہوں گے، جو مختلف ملکوں پر ان کی حکومت امام کے سے ہوگی، گورنر جس کو کہتے ہیں، یا وہ جو امام کی طرف سے بھیجا ہوا ایک اس کا ہوگا۔ تو یہ 313 ہیں، اور ان کی صفات اور ان کی جو آگے ہے کہ سنسی سا پلائی دیوار کی طرح ہوں گے، ایمان نے محکم راسخ رکھیں گے، اور وہ ایک ایک کی طاقت اور قدرت جو ہے نا 1000 کے مقابلے میں ہوگی۔ تو یہ 313 کی تعداد روایات میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی ہے، اور قرآن کی طرف سے اگر اشارہ جنگ بدر کا کیا گیا ہے تو وہ 3000 جو فوج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا مدد کے لیے بھیجے تھے فرشتے، پھر کہا کہ 5000 ہم بھیج سکتے ہیں، تو یہ ہے اس کے یار و انصار کی طرف سے۔ جی تو یہ 300 یعنی 313 جو روایت میں ذکر ہے اس میں بھی 313 میں بھی خاص ہیں جو کہ 40 ہوں گے۔ جی جی، یعنی 313 تو ہیں جی، لیکن یہ 313 میں 40 اور ہیں جو 40 پہلے دیکھنے امام کے یار و انصار کی 3 قسمیں ہیں جی، ایک 40، ایک 313 اور ایک 1000۔ اچھا 313 سے بھی زیادہ ہیں؟ ہاں روایات میں 3 ہیں، ایک 40 ہیں، صحیح، ایک جو ہے نا 313 ہے، اور ایک 1000 ہے۔
اور 1000 گھوڑے کی جو تعداد جو امام کا لشکر ہے وہ 1000 پر مشتمل ہوگا، واضح وہ بھی تو یار و انصار میں سے ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام کے ایک وہ خاص الخاص ہیں جو امام کے ساتھ رہیں گے، وہ 40 ہیں. جو امام جن کو بھیجے گا دوسرے ملکوں میں جا کر حکومت کریں ان پر، وہ کیا ہیں؟ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وزراء قرار دیں گے یا گورنر یا جو بھی آپ کہیں. اور جو 1000 ہے وہ خود امام کا لشکر ہے جو ان کے ماتحت چلے گا، جو 313 کے ماتحت ہوگا، لیکن ہوں گے یا امام کے انصاروں میں سے ہوں گے، اور ان کی قدرت اور طاقت ایک آدمی کی 1000 کے مقابلے میں ہوگی. اچھا، تو یہ ہو گیا 313، 40 اور سب سے زیادہ 1000. تو جو ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں ایک بار ہم نے ان کی منتظر کی کوالٹیز ہم یہ بتائی تھیں کہ منتظر وہ ہوتا ہے جو اس کی کوالٹیز جو پوری ذکر ہوئی تھی کہ کس طریقے سے وہ انتظار کرتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے. تو یہ جو 313 ہوں گے یا 40 یا 1000، ان کے اندر بھی وہی کوالٹیز ہوں گی یا کوئی خاص کوالٹیز ان کے اندر ہونے والی؟ وہی آج کر رہا ہوں کہ یہ جو شرائط ہیں امام کے، جو امام کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے، گویا وہ اس صفات پر ہوں گے کہ جو صفات ہونی چاہیے کہ امام کے خاص 40 ہیں. جس طرح مقدس بیلی کا آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ جب اس نے عمل شروع کیا کہ بھائی امام کا ظہور کا پتہ چلاؤں کہ کس طرح ہوتا ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے خواب میں ملے، اور پھر بعد میں بیداری کی حالت میں جو نجف سے بہر جا کر وہ انہوں نے چلا کاٹا، تو اس میں دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقدس بیلی، تم چاہتے ہو کہ میرا ظہور ہو تو تم 40 آدمی جو آپ کے نظر میں جو مجتہد جو ہوتا ہے، مثلا حلال کھانے والا ہو، حرام سے بچے، حلال زادہ ہو، مجتہد ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، اور جو ہے نا وہ دنیا طلب نہ ہو، تو یہ ساری وہ جو صفات، مجتہد کی ایک صفات بتا رہا ہوں، عام آدمی کی نہیں، مجتہد کی جو صفات ہے اس صفات پر جو آپ کی نظر میں ان 40 کو اکٹھا کرو، اور میں فلاں ٹائم جو ہے نا امام نے فرمایا کہ میں وہاں پر آؤں گا. اور وہ 40 آدمی کے ساتھ ساتھ ایک قصاب کو کہنا کہ 2 بکرے جو ہے نا وہ اوپر رکھے. یہ خود حالات زندگانی ہے، مقدس ادبیلی میں یہ واقعہ موجود ہے. تو وہ رکھتے ہیں اور امام نے فرمایا ان کو میں سے کسی کو نہ بتانا. تو یہ 40 آدمی انتظار میں رہے، اور جب امام کی نور کی لائٹ اور نور کی روشنی اتنی بڑی اس کمرے پر، تو سب نے اس کا جو ہے نا احترام کیا اور قیام کیا اور خوش ہو گئے. تو امام علیہ السلام نے جس طرح فرمایا تھا، مقدس بیلی نے اشارہ کیا، وہ قصاب اوپر چلا گیا، اس نے جا کر ایک بکرے کو ذبح کیا، اور اس کا خون جب اس پرنالے سے گرایا تو واضح ہے کہ جو کمزور ایمان والے تھے، یہ امام کی ایک آزمائش تھی نا، تو کمزور ایمان والے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے. پھر مقدس بیلی تھوڑی دیر کے بعد کہ جس طرح امام نے فرمایا تھا وہ اوپر گئے، تو امام نے فرمایا دوسرے بکرے کو ذبح کرو. جب دوسرے کا بکرے کو ذبح کیا اور اس کا خون پرنالے سے گرا، تھوڑی دیر ہو گئی 5 منٹ یا جیسے بھی، تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا مقدس بیلی، جو تم 40 آدمی میرے یار و انصار اکٹھے کر کے لائے تھے کہ میں قیام کروں، جو دیکھو کوئی ہے اس میں، اگر ہے تو بلاؤ وہ بھی میری زیارت کر لے. جب دیکھا نیچے گئے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ میرے ظہور کی بجائے میری سلامتی کی دعا کیا کرو. دیکھیں، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شرائط پر کہ جو ہونی چاہیے، جو اس کے یار و انصار، وہ کوئی عام نہیں ہے، کوئی معمولی نہیں ہے. جو ان میں اتنا پتا نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابلہ کر سکے، تو عام آدمی کی تو بات ہی نہیں. تو 40 اور 313 اور وہ جو 1000 ہیں، وہ صفات رکھتے ہیں کہ جس پر انبیاء رش کرتے ہیں کہ کاش کے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، لو ادرکتہ لخدمتہ، کہ میں اگر آخری امام کے زمانے کو درک کر لیتا تو میں اس کی خدمت کرتا. یہ دیکھیں کتنی بڑی حسرت ہے. جو مکتب تشیع کے رئیس مذہب ہیں، وہ ایک حسرت اور اپنا آرزو بیان فرما رہے ہیں. یعنی اتنی فضیلت کے حامل ہوں گے 40. تو یہ جو ہوں گے اصحاب امام کے انصار، تو یہ کسی خاص جگہ سے ہوں گے، ایران، عراق، بر صغیر، یا پھر کوئی جگہ کی کوئی محدودیت نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ یہاں مثلا کتابیں جو شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، کتاب غیبت، یا غیبت نعمانی ہے، یا شیخ توسی نے لکھی یہ کتابیں، یہ ساری کتابوں میں جو ہے نا مختلف شہروں کے لکھے ہوئے ہیں. ایران سے ہے، تلقان سے ہے، ملتان سے ہے، سندھ سے ہے، مختلف سے، کہیں سے 13 ہیں، کہیں سے 12 ہیں، کہیں سے 8 ہے. یہ 313 جو ہے نا ایک جگہ کے نہیں ہیں. یہ مختلف شہروں میں ہیں اور مختلف ملکوں میں ہیں. یہ سارے کے سارے اس طرح اکٹھے جمع ہوں گے، جس طرح امام علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے نا، تو فوراً وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. یعنی ایک پرندوں کی طرح جو ہے نا بھاگ کے آئیں گے اور ان کو طی الارض ہو جائیں گے. یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ امام کے رکاب میں سامنے نظر آئیں گے. تو مختلف جگہ کے ہوں گے، جگہوں کی محدودیت نہیں ہے. یعنی اگر ایک شخص جو کوشش کر رہا ہے کہ میں امام کے انصار میں سو جاؤں، ہو سکتا ہے. جو صفات اس حامل ہونی چاہیے وہ صفات ہوں، تو جس شہر کا بھی ہو، ملک کا ہو، اس کے کوئی نہیں ہے، عجمی ہو، عربی ہو، کوئی بھی ہو، امام کا وہ ہو سکتا ہے کہ جو اس شرائط پر پورا اترے. سبحان اللہ.
تو یہ جو اصحاب ہوں گے، میرے ذہن میں کبھی سوال آیا کہ آیا انہیں خود کو پتہ ہوگا کہ ہم امام کے اصحاب میں سے؟ ہاں، بعض کا رابطہ جو ہے نا غیبت میں بھی رہا ہے اور ہے بھی، کہ مثلا امام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام مثلا ان کو ملتے ہیں. مثلا ایک بہت سے واقعات ہیں حالات زندگانی مقدس ادبیلی میں بھی ہے کہ مثلا کسی آدمی کے مریض تھا یا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، صحیح آزادی تھی، تو کہا کہ جاؤ فلاں آدمی سے ملو. امام خواب میں ملے اور جا کر جب وہ اس کے پاس گئے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا پتہ دیا تھا وہ پہلے سے انتظار میں تھا کہ وہ فوراً آ کے اس کو دیں. یا سید ابو الحسن مجتہد تھے، جو یہ جمکران کا واقعہ ہے کہ اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جریب دی تھی اور وہ بکریوں کا واقعہ ہے کہ امام کے خواب میں دیکھا، اور یہ جب آدمی گیا تو فوراً دیکھا کہ وہ سید ابو الحسن اصفہانی موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو سوچ پڑی کہ یہ دیکھیں اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں آنے والا ہوں. تو اس نے کہا تیرا پتہ مجھے امام نے بتا دیا ہے. تو دیکھو امام علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی صفات، ان کے جو کرامات ہیں وہ سب کو نہیں بتاتے، اور ان کے جو ہیں وہ سب اکٹھے آئیں گے تو واضح ہے کہ ان میں ایسی صفات ہیں جو ہے نا رات کو شب بیداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے میں ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وہ صفات ہیں. جو ان صفات کا پیکر ہو تو واضح ہے کہ وہ تأدب بآداب اللہ و تخلق باخلاق اللہ کا جب پیکر ہو جاتا ہے تو حدیث قدسی کے الفاظ ہے ان اريد ان اقول کن فیکون وتريد تقول کن فیکون. اے ابن آدم، اگر تو بھی ان آداب الہی اور صفات الہی کا پیکر بن جائے تو جس طرح میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ ہو جاتی ہے، تم بھی ارادہ کرو تو ہو جائے. تو واضح امام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے خلیفہ ہیں، اور یہ جو امام کا یار و انصار بن رہے ہیں اس خلیفے کا بن رہا ہے جو خدا کا خلیفہ ہے. تو اس میں بھی وہ اتھارٹی، وہ طاقت، وہ قدرت ہونی چاہیے. کن فیکون کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر یہ جو امام کے اصحاب ہوں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے، لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ ان انصار میں صرف اور صرف مرد ہوں گے یا خواتین کی بھی کوئی جگہ ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان پیدا کیا، اس میں مرد و زن کی جو وظائف اور جو نتیجے اور جو ضروریات اور جو احکام اور ذمہ داریاں تھیں سب کو سونپ دی گئی. تو واضح ان کا بھی حق ہے وہ محروم نہ ہو. تو 313 میں 50 کی روایت ہے کہ 50 خواتین ایسی ہوں گی جو امام کی یار و انصار میں قرار پائیں گی. اچھا، واضح ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ جس طرح وہ 4 جنبے رکھتی تھی اور پیغمبر کے اس جنبے کو پورا کیا تو اڈیال مردوں کے لیے بن گئی اور عورتوں کے لیے بھی بن گئی. اسی طرح کچھ ایسی ہیں کہ جو عورتوں کو بھی تو ہے نا، ان کی بھی ضرورت ہے. ان کی بھی ایسی نیک اور اچھی اور عالمہ مجتہدہ اور صالحہ ہیں کہ جو امام کی، کیونکہ امام کی شرائط شرطیں ہیں کہ وہ ہونی چاہیے، وہ چاہے مرد میں ہوں چاہے عورت میں ہوں، کسی میں بھی ہوں. تو وہ صفات جب ہوں گی تو وہ خواتین میں 50 کی روایات کا ذکر ہے کہ امام علیہ السلام کے 313 میں سے 50 خواتین ہوں گی، اور وہ خواتین اسی صفات کی مالک ہوں گی کہ جو انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی جو ہے نا خواتین آرزو کرتی تھی کہ کاش ہم بھی امام زمان علیہ السلام کے یار و انصار میں ہو جائیں. سبحان. یعنی میدان اتنا وسیع ہے کہ کوئی جگہ کی کوئی قید نہیں، جنس کی قید نہیں، جس طریقے کے بھی ہو کوشش کرو تم امام کے انصار میں سے بن سکتے ہو. سبحان اللہ. صرف تمہیں کوشش کرنی ہے. اللہ اکبر. اگر ایک اور سوال یہ کہ یہ جو انصار ہیں ان کا کوئی کام مشخص ہے کہ ان کا یہ کام ہونے والا ہے، یا پھر کس طریقے جو حکومت میں کام ہوتے ہیں معمولاً وہی کام ہوگا؟ جی ہاں، یہ بھی اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے یہ جو 3 کیٹیگریاں بتائی ہیں، 3 قسم کے یار و انصار 40 ہیں، 313 ہیں، 1000 ہیں. تو واضح ہے کہ امام کے ظہور کے بعد ہی ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں امام کے ذریعہ سے ان کو سونپی جائیں گی. کسی کو وہ گورنر بنا دے، کسی کو ملک دے دے، کسی کو جو ہے نا مثلا اپنے ساتھ رکھے، کوئی لشکر میں سے ہو جو لشکر جس طرح ہوتا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور تک ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس، کیونکہ ہے ہی نہیں سامنے، نہ امام ہے نہ امام کے یار و انصار ہیں. جب امام آئیں گے اور یار و انصار بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اور ہم ان کے نور سے منور ہوں گے تو واضح ہے کہ ہمیں بھی خوشی ملے گی کہ یہ وہ انصار ہے کہ جو یہ ان کے قریب ہیں اور یہ ان کو مثلا یہ ڈیوٹی ملی ہے. تو واضح ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے نہ ہم ان کی ڈیوٹیاں لگا سکتے ہیں اور نہ بتا سکتے ہیں. وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی آ کے ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کس پاور کے حامل ہیں اور کس قدرت کے حامل ہیں، یہ میرے ساتھ رہتے ہیں یا میرے علاوہ ان کو حکم ملے گا کہ جا کر کسی ملک میں آپ حکومت کریں. کیونکہ امام بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا کام بہتر کر سکتے ہیں، اسی حساب سے مشخص ہوں گے. بس میں آخری سوال کی طرف یہ کہ یہ جو امام زمانہ کے انصار ہوں گے یہ صرف علماء ہوں گے یا پھر کوئی علماء کی بھی قید نہیں ہے، ہر طریقے کا شخص ہو سکتا ہے؟ نہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہاں وہ صفات ہونا شرط ہے، مجتہد ہونا، عالم ہونا، یہ
ضروری نہیں ہے کہ سخت وہی ہو، بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ کہا گیا کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جو علماء میں بھی نہیں ہے، مجتہد میں بھی نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی ہے کہ جس کو بتایا کہ امام علیہ السلام نے اس کی طرف نامہ بھیجا۔ جی آپ دیکھیں توقیات امام زمان علیہ السلام کہ جس میں مثلا جو نواب اربعہ تھے، 4 امام کے نائب تھے، ان میں سے سارے مجتہد بھی نہیں تھے، عام تھے آدمی، کچھ عام ہیں۔ مثلا حسین بن روح جو ہے نا، ایک عام نوبختی، قبیلہ نوبختی کا ایک عام آدمی ہے، لیکن امین ہے، شریف ہے، اچھا خاصا اتنا معتمد ہے کہ خود جو سال بن زید ہے جی جو اسی نوبختی قبیلے کا ہے، بہت بڑا عالم مجتہد ہے، اس سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیوں نہیں بنایا امام علیہ السلام نے، تمہیں کیوں نہیں اپنا یار ناصر بنایا، وہ حسین بن روح کو بنا دیا۔ تو اس نے بہت بڑا اچھا جملہ کہا کہ ہے کہ میرے حسین بن روح کے آستین میں امام چھپے ہوئے ہیں، تو حسین بن روح ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن امام کا پتہ نہیں بتا سکتے، اور میں نہیں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ایک مجتہد ہے جو اپنا اعتراف کر رہا ہے، کہتے ہیں میں میری زبان ہے، میں مناظرہ کرتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی تقریر میں میں امام کا نام بتا دوں، اس کا پتہ بتا دوں، یہ حسین بن روح ہے۔ تو دیکھیں وہاں جو صفات، جس طرح امام کے غیبت کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجتہد نہیں ہے، ایک عام اور نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے، اسی رشتے میں ایک مجتہد ہے، لیکن اس مجتہد کو نہیں، اس کے ساتھ والا، اور وہ بھی مان رہا ہے کہ ہاں اسے ہونا چاہیے امام کا۔ تو واضح ہے کہ امام علیہ السلام کے میں یہ نہیں ہے کہ فقط مجتہد یا عالم بنیں گے کہ کل کو یہ نہ کہیں یہ لوگ بھی ہمیں تو نہیں بنایا، نہیں، امام کے لیے سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح آراستہ کرے کہ جس طرح امام چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو بات کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے دور میں خود ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، ایک پڑھا لکھا سافٹ ویئر انجینئر، ان لوگوں کی ضرورت ہوگی، تو یہ بات اس سے رابطہ رکھتی ہے، کچھ کنیکشن ہے؟ دیکھیں میں کسی حد تک اس کو مان لیتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو اس ظہور سے پہلے لوگوں کے عقول کمال تک پہنچ جائیں گے، کمال تک، یعنی سب برائی اور اچھائی کو وہ 100% درک کریں گے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے، یعنی کمال تک۔ انسان کمال جب کامل انسان بن جائے تو کامل انسان خدا کو چاہیے نا، تو یہ کامل انسان بن جائیں گے، یعنی کمال تک پہنچ جائیں گے۔ تو وہاں جب ہر ایک کامل پہنچے گا تو پھر ایک ڈاکٹر کی اور ایک کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور ثانیاً اگر ضرورت بھی ہو تو امام علیہ السلام نے جب یہ آپ کو بتایا کہ جتنی ٹرانسپورٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری تعطیل ہو جائے، طی الارض ہو جائے، زمین مسخر کرے گی، یعنی زمین میں ایک قدم رکھیں گے جہاں چاہیں گے پہنچ جائیں گے۔ تو واضح ہے کہ قدرت انسان جو ہے نا اس کمال کو چاہتی ہے، جو کمال ہر ایک انسان میں ہوگا تو وہاں نہ بیماری ہوگی، نہ خطرہ ہوگا، نہ جنگیں ہوگی، نہ لڑائی ہوگی، بلکہ یہاں نماز کا وقت ہے، سب کی دکانیں کھلی پڑی ہیں، کوئی کسی کی طرف متعارض نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ جو جانور جن سے ہم آج سانپ سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، یہ شیر بکری کے ساتھ چارہ کھائے گی امام کے ظہور میں، امن کے زمانہ میں، یعنی شیر تعرض نہیں کرے گا بکری سے، بکری متعارض نہیں ہوگی شیر سے، اور بچے سانپ کو ہاتھ میں لے کے کھیلیں گے جب ہم ڈرتے ہیں۔ تو واضح جب انسان اس کمال تک، اس امام کے ظہور کے وجود کی برکت سے جو ہے نا منور اور کمال تک پہنچے گا تو وہاں اس طرح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آگے بس یہ میں بالکل ختم کر رہے تھے، لیکن ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو طبیعی قانون ہیں، نیچرل چیزیں ہیں، مثلا شیر کا کھانا بکری ہے، اسے تو پیٹ ہی بکری سے بھرنا ہے گوشت سے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طبیعی قانون آپس میں ٹکرا جائے؟ نہیں، تبھی قانون نہیں ٹکراتا، وہ ہم اسے تبھی بنا رہے ہیں۔ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہر چیز اپنے دائرے میں رہے گی، اپنے دائرے اور وجود پر اس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہوگا۔ دیکھیں جب متعارض مثلا شیر جو ہے وہ کیوں درندگی کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اب اس کمال تک نہیں پہنچا۔ انسان کیوں وہ چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، یعنی برائی کرتا ہے، کیوں؟ اسے ابھی اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اس کمال تک نہیں پہنچا۔ جب انسان اس کمال تک پہنچ جائے گا تو سب کا پتہ ہوگا۔ بچہ ایک کمال تک پہنچ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، تو واضح ہے کہ اس میں متعارض نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ الجھاؤ نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے تصادم نہیں ہوگا۔ چلے آگا، بہت بہت شکریہ۔ آخری ایپیسوڈ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کے اندر دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے انصار کون کون ہوں گے، جس کی تعداد 40 بھی ذکر ہے، 313 بھی ذکر ہے اور 1000 بھی ذکر ہے۔ سب کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوں گی، کسی کا کام کچھ ہوگا، کسی کا کام کچھ ہوگا، جس کو مشخص کرنے والے خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان انصار کے اندر صرف مرد نہیں ہوں گے، بلکہ ان انصار کے اندر خواتین بھی موجود ہوں گی۔ ان انصار کے اندر کسی خاص جگہ سے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ مختلف جگہوں سے لوگ ہوں گے جو امام کی مدد کرنے امام کے پاس پہنچیں گے۔ اس طریقے سے میدان اتنا وسیع ہوگا کہ جو شخص بھی کوشش کرے گا، جس شخص کے اندر بھی وہ کوالٹیز پائی جائیں گی، وہ امام زمانہ کے پاس پہنچ جائے گا اور امام زمانہ کے انصار میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے میں اور آپ کوشش کریں
کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہم امام کے ان انصار میں سے ہو جائے کہ جن کے اوپر امام جب نظر کرم ڈالیں تو امام بھی خوش ہوں, امام کے چہرے پر بھی تبسم آ جائے. انشاءاللہ ہم ان میں سے ہوں. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی فجر میڈیا پر. اور اگر آپ اس طریقے کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر آپ جا سکتے ہیں, اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.